الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پردہ نشین میری محترمہ مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک آیت لکھی 22ویں پارے کی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج اور تمام کائنات کو پیدا کیا. چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور تمام کائنات میں اللہ نے افضل ترین مخلوق انسان کو بنایا. کس کو؟ انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک امانت تھی، ہم نے انسان سے پہلے اس امانت کو زمین پر پیش کیا. زمین کو کہا تم اس امانت کو ہماری قبول کر لو. زمین نے منع کیا، میرے اندر طاقت نہیں اللہ تیری اس امانت کو لینے کا. آسمان کو پیش کیا، آسمان نے کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ساتوں آسمان کہہ رہے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے اے اللہ تیری اس امانت کو قبول کرنے کا. اس لیے نہیں کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں، یعنی وہ اتنی ہیوی ہے کہ ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں. پہاڑوں کو کہا پہاڑوں تم ایسا کرو میری اس امانت کو قبول کر لو، تو پہاڑوں نے بھی انکار کیا، جس کو اللہ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں. انا عرضنا، ہم نے پیش کیا، الامانت، امانت کو، علی السماوات، ساتوں آسمان کو، والارض، ساتوں زمین کو، والجبال، پہاڑوں کو، فابین ان یحملنها، انکار کیا انہوں نے اٹھانے سے. اختیار دیا گیا ان کو اٹھا لو، لیکن ان کو کوئی مار پڑنے والی نہیں تھی. زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو کوئی مار پڑنے والی نہیں تھی. لیکن الہی اگر آپ کی طرف سے اجازت ہے اور اختیار ہے کہ ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں تو ہمیں یہ امانت نہیں چاہیے، ہم قبول کرنے پر مجبور ہیں. تو ہم اس کا اس لیے کہ حق ادا نہیں کر سکے. کتنی بڑی امانت ہوئی. یہ بھی سمجھتے ہیں، زمین بھی سمجھتی ہے، آسمان بھی. یہ بولتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، تو یہ زمین بھی بولتی ہے. یہ زمین بھی کیا ہے؟ بولتی ہے. ہماری طرح زمین بھی سمجھتی ہے، آسمان بھی سمجھتا ہے، پہاڑ بھی سمجھتا ہے. اس لیے زمین نے بھی جواب دیا، آسمان نے بھی جواب دیا، پہاڑوں نے بھی کہا، والجبال، پہاڑ. یہ نہ سمجھو کہ پہاڑ اپنی ایک ہی حالت پر ہے، یہ بھی ہماری طرح سے بولتے ہیں، سنتے ہیں،
سمجھتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان ساری چیزوں کو پوچھے گا. حدیث میں آتا ہے جب تم سفر کرتے ہو تو زمین کا ایک ٹکڑا دوسری زمین سے پوچھتا ہے اور ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج تیرے اوپر سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے یا نہیں. اگر گزرا ہے تو وہ زمین دوسری زمین پر فخر کرتی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ پہاڑ احد پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی خود فرماتے بخاری شریف میں. اس لیے جبل احد پر, احد پہاڑ پر, جبل نور پر, غار ثور پر مختلف پہاڑوں کے قصے اور نام حدیث میں آئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے گئے, غار میں بھی گئے, جبل نور پر بھی گئے, 6 مہینے گئے. مسلسل ہر رمضان میں جاتے تھے اور وہاں اعتکاف کرتے تھے. ہر رمضان خلوت اکیلے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی ٹھیکڑا ہو, ٹھیکڑا کس کو کہتے ہیں جی, وہ مٹی کا بنایا ہوا برتن جو ہے نا اس کو توڑ دو, you just break it, تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اس کو ہم ٹھیکڑا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیکڑا. اگر کوئی آدمی ٹھیکڑا جیسا ہو لیکن وہ خلوت اختیار کرے, تنہائی اختیار کرے اللہ کے ذکر کے لیے, تو وہ پرز بن جاتا ہے, ہیرا بن جاتا ہے. اور اگر کوئی ہیرا ہو بہت ہی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو لیکن پھر لوگوں کے اندر میں بیٹھنا مستی مذاق ہنسی مذاق شروع کر دیتا ہے تو وہ ہیرا بھی ٹھیکڑا بن جاتا ہے. وہ ہیرا بھی کیا بن جاتا ہے ٹھیکڑا بن جاتا ہے. مولانا زکریا صاحب نے تو اس بات کو بیان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ جبل نور پر چلے گئے. کیونکہ آج کل تو جب تک مجلس نہیں ہوتی ہے نا ہنسی مذاق کی باتوں کی, بھائی 1-2 گھنٹے ہم باہر بیٹھیں گے مذاق کریں گے, ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی, کھانا بھی ہو جائے گا ریسٹورنٹ میں اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. اس کے بڑے نقصانات. تو کہہ رہے ہیں جبل نور پر, غار ثور پر, جبل احد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ وہ اتنے خوش ہوئے پہاڑ بھی کہ خوشی کی وجہ سے شیکنگ, جھومنے لگے. وہ کہ ذکر میں کیسے آدمی جھومتا ہے ایسے جھومنے لگے. تو اسے بھی اس نعمت کی قدر ہوئی. او ہو, آج تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک چومنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا. اللہ کے نبی کے پیر کو چومنے کا آج مجھے موقع ملا کہ ہم پر کھڑے ہیں کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر اور عثمان کھڑے احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں. اور وہ ہلنے لگا خوشی کی وجہ سے. آج تو مجھ پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے کہا, اے پہاڑ, یا جبل اسکن فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تجھ پر ایک نبی کھڑے ہیں, ایک صدیق ابو بکر کھڑے ہیں اور تجھ پر شہید کھڑے ہیں. تیرے اندر ہمت ہلنے کی. وہ پہاڑ بالکل خاموش ہو گیا. وہ بھی سمجھتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی, ہر چیز گواہی دے گی, ہر چیز. سورہ زلزال میں ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. زمین کے ٹکڑے پر ہم روزانہ سجدہ کرتے ہیں. یہ زمین ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی. جتنے سجدے, جتنی نمازیں,
جس جگہ بیٹھ کر جس زمین پر کیے ہیں وہ زمین کہے گی فلانے نے فلاں دین میں مجھ پر سجدہ کیا تھا. ہاں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھتے تھے اور سنت کے لیے پیچھے ہٹ جاتے تھے, نوافل کے لیے ادھر کبھی ادھر. مشکات شریف میں ہے, ترمذی شریف میں ہے, جہاں فرض پڑھو فرض سے تھوڑا آگے پیچھے ہو کے سنت پڑھو. ہاں اگر کوئی جگہ نہ ہو تو اپنی جگہ پڑھ لو, ورنہ جگہ ہے آگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ پتا چلے یہ فرض ہوئی, اب یہ سنت ہوئی, اب یہ نفل ہوئی. جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اپنے بارے میں خطرہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا, اور یہ میں ایسا کام کروں گا تو کوئی دیکھ لے گا, رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی. جیسے ایک باپ نے اپنے 7 سالے بچے سے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہے, میں یہ گریپس کے گارڈن میں جا کے تھوڑی گریپس کسی کے گارڈن سے توڑ کے لے آتا ہوں. سفر میں جنگل میں تھے, توڑ کے لے آتا ہوں. کوئی ادھر ادھر آوے تو مجھے آواز لگانا. If someone comes from right to left, please let me know so I can come back. اور باپ بالکل توڑنے کی تیاری, ایسا ہاتھ لمبا کیا, بیٹے نے کہا آ جاؤ آ جاؤ. ابا سمجھے کوئی آ رہا ہے, وہ توڑنے کے بجائے بھاگ کے باہر آ گئے. He did not break that grapes. He came back اور فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ کہا کوئی تو نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ دیکھ رہا تھا. بیٹے نے کیا کہا؟ کوئی تو نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ دیکھ رہا تھا. دیکھو 7 سال کا بچہ, اس کے دل میں اللہ کی فکر, My Allah is watching me everywhere. He is present everywhere. وہ جیسے ایک بچہ ہے عبداللہ ابن مبارک, چھوٹے بچے تھے, اس کے فادر کے ساتھ سفر میں ہے, کہیں سفر میں, اور چھوٹا سا کیج ہے, کیج میں چھوٹی سی چڑیا ہے, کیج ہے اور کیج میں چھوٹی سی چڑیا ہے جی. تو راستے میں کچھ دانے کی ضرورت پڑی چڑیا کو, تو کسی کے کھیت سے کچھ جو یا گیہوں تھوڑا سا توڑ کر کے کیج میں ڈال دیا چڑیا کو, اور وہاں عبداللہ مبارک چھوٹے تھے, بیٹھ گئے وہاں, اور باپ چلنے لگے, دور پہنچ گئے تو پوچھا بیٹا آتا کیوں نہیں تو؟ وہی بیٹھ گیا. کہا جب مالک آوے نا اجازت اس سے لوں گا پھر آؤں گا. جس کے کھیت سے تم نے کچھ دانے لیے ہیں نا وہ مالک آ جائے, اس کی اجازت لیں کہ ہم سے مسٹیک میرے باپ سے ہو گئی ہے, تب میں آؤں گا. کتنا اللہ کا ڈر ہے, کتنا اللہ کا خوف ہے. تو انسان کے دل میں کبھی گناہ کرنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن دل میں کیا ہوتا ہے, کوئی دیکھ لے گا, ذلت ہو جائے گی, پتا چل جائے گا, دوسروں کو علم ہو جائے گا. جی سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ کہتے ہیں نا میری حالت کون جانتا ہے؟ جی کون جانتا ہے؟ چپ چاپ اگر ہو تو کون جانے گا سوائے اللہ کے؟ کوئی جانتا؟ فرشتوں کے کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ موبائل فون جانتا ہے. موبائل فون میں جو ہم کرتے ہیں نا, اس کو سب پتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اچھا ہے یا, اس کو تو سب پتا ہے کہ یہ is doing everything inside a phone. گیملنگ بھی کرتا ہے, وہ چیٹنگ بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, فلاں بھی. So my phone knows everything about me. تو اللہ فون سے بھی پوچھیں گے بتا اس کے بارے میں. تو چور بھی چوری کے لیے دیکھتا ہے کہ کوئی علاقہ خالی ہو, زانی بھی دیکھتا ہے سنسان ہو, گھر میں کوئی نہیں, تو چور بھی داخل ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے, مگر وہ دیکھتا آگے پیچھے کون ہے, کب گھر والے چلے گئے, کوئی نہیں, تب آتے ہیں. مگر اس اللہ کے بندے کو معلوم نہیں کہ یہ دیوار بھی بولے گی,
یہ دروازہ جس کو تو توڑ رہا ہے وہ بھی بولے گا جی، جس گھر کے اندر سے تو نے وہ چیز اٹھائی وہ چیز بھی بولے گی جی، وہ جس کو کور کیا ہے کالا کپڑا کہ چہرہ پہچانے نہیں پولیس، تو وہ کپڑا بھی بولے گا۔ قرآن کہہ رہا نا یومئذ تحدث اخبارہا، ہر چیز اس دن گواہی دے گی، کوئی چیز بچنے والی جی، ہر چیز بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے، اور اللہ بلوائے گا اس کو، اللہ تمہیں سنوائے گا قیامت کے دن۔ ہاں، گویا ہمارا ہر عمل ٹیپ ریکارڈ کی طرح زمین میں، آسمان میں، چیزوں میں جہاں جہاں کیا وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح پروٹیکٹڈ ہے، ریکارڈڈ ہے۔ ان تمام کو ڈیلیٹ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، truthful repentance, then Allah tells everything to forget. اللہ make that things forget. وہ چیز بھول جاتی ہے، وہ زمین بھول جائے گی، وہ کاغذ بھول جائے گا، وہ فون بھول جائے گا، یہاں تک کہ رجسٹر میں لکھا ہوا گناہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ فرشتے بھی بھول جائیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایک توبہ ایسی ہے جس پر اللہ سب کچھ بھلا دے گا۔ یہ حدیث میں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، انسان جہاں کہیں جب کبھی جو بھی حرکت کرتا ہے، جہاں سمجھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا نہیں، وہ اطراف کے تمام درختوں کو بھول گیا، جنگل کے درختوں کو بھول گیا، وہ پتھر کو بھول گیا جی، وہ زمین کو بھول گیا۔ ہر چیز قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے فلاں یہ حرکت کی تھی، فلاں یہ حرکت کی تھی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اب تک مکہ مکرمہ میں وہ پتھر معلوم ہے جو نبوت ملنے سے پہلے میں چلتا تھا تو راستے میں مجھے سلام کرتے تھے، وہ درخت مجھے معلوم ہے جب میں چلتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا جہاں کہیں، وہ مجھے پتھر بھی یاد ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، ہر چیز سنتی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے پہاڑ کو کہا لے لو بھائی، ہماری امانت کو قبول کر لو، تمہیں اختیار ہے، فَأَبَيْنَا، تم چاہتے ہو۔ آسمان کو کہا، زمین کو کہا، ہر ایک نے انکار کر دیا۔ پہاڑ بھی روتے ہیں بھائی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے ایک خلیفہ نے، بہت بڑے عالم تھے، خواب میں دیکھا کہ آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پہاڑوں کو دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ بھی رو رہے ہیں، خواب میں دیکھ، اس لیے کہ ہم نے کبھی روتے ہوئے دیکھا نہیں زمین کو، ہم نے کبھی آسمانوں کو، پہاڑوں کو روتے ہوئے دیکھا نہیں، اس لیے ہمیں تعجب ہوتا ہے، مگر اس عالم نے خواب میں دیکھا اللہ کا یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس ایک اللہ کے بندے کی وجہ سے آسمان، زمین، چاند، سورج، چاند، کائنات کی ہر ذرہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتی تھی، وہ اب کیا ہے؟ رونا شروع۔ گویا ایک نیک آدمی جو زمین پر تھا عبادت کرنے والا، ایسے ہزاروں لاکھوں اولیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے صبح مجھے بتایا، یعنی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن کا انتقال ہوا، ہر چیز رو رہی ہے، ایوری کرائز۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہر چیز گواہی دے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کسی چھوٹی نہ چھوٹی چیز کے اوپر بھی کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔
کوئی نہ کوئی چیز. بعض مرتبہ آدمی بہت سارے اعمال کرتا ہے لیکن اس اعمال پر اس کی مغفرت نہیں ہوئی, کوئی چھوٹی چیز پر اس کی مغفرت ہو گئی. جیسے امام محمد رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا گزری ہے, تو فرمایا پاس ہو گیا, نجات ہو گئی, جنت مل گئی. کس پر؟ تم تو بڑے عالم, ایسی ایسی کتابیں لکھی آپ نے, کہ ایک کتاب ایسی لکھی کہ جس پر ایک یہودی بول اٹھا کہ چھوٹا محمد کی تعلیم یہ ہے اور اس کی کتاب ایسی ہے, تو ان کا بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوگا, اور وہ مسلمان بن گیا ان کی کتاب دیکھ. لیکن کس پر نجات ہوئی؟ اللہ نے کہا فلاں دن تم نے روشنائی سے اینک پوٹ میں قلم ڈال کر لکھتے تھے, تو اس لکڑی پر جو لکھتے تھے پین پر مکھی آ کر بیٹھ گئی. آپ نے دل میں سوچا کہ میں لکھنا شروع کروں گا تو ہاتھ کو حرکت ہوگی, یہ مکھی پیاسی ہوگی, یہ اڑ جائے گی, اس کو تکلیف ہوگی, تو میری ایک ادنا مخلوق پر, مکھی پر تم نے ترس کھایا, رحم کھایا, تو اس کے بدلے میں آج تیری مغفرت کر دیتا ہوں. کہاں کتابیں لکھنے والا, اور کس چیز پر مغفرت ہوتی ہے؟ چھوٹی بھی چیز پر اللہ مغفرت کر دیتا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا, جب انتقال کے بعد کسی عالم نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری ہے؟ اپنے زمانے کے بڑے ولی تھے وہ, فرمایا بس نہ پوچھو کیا حال ہونے لگا تھا. لیکن حال کیا ہوتا تھا؟ بس کھچڑی کا ذکر آ گیا. ہندوستان کے بہت بڑے ولی تھے, کھچڑی کا ذکر, یہ کھچڑی ہندوستان والے بناتے ہیں, ہمارے پاکستان والے تو کھچڑی شاید نہیں جانتے. یہ کھچڑی ہوتی ہے نا, یہ دال اور رائس کو ملا کر اس کو پکاتے ہیں نا, یہ کھچڑی ہے. کھچڑی کا ذکر آیا. کیا کھچڑی کا ذکر آ گیا تمہارا اللہ کے یہاں؟ فرمایا اللہ نے مجھے کہا کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ تیرا دین لے کر آیا. کہا فلاں دن پیٹ کے اندر میں تجھے درد تھا, فلاں دن تجھے پیٹ میں درد تھا, تو تم کو کسی نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو تم نے کہا کھچڑی آج کھا لی, اس کی وجہ سے تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو گیا. کیا کھچڑی کبھی درد دیتی ہے یا میں اللہ درد دیتا ہوں؟ کس چیز میں پکڑ لی؟ کہا اللہ تو کہتا ہے, نبی کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. تو کھچڑی پر ان کی پکڑ ہو گئی. ایسے تو کتنی باتیں ہم کرتے ہوں گے دنیا میں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. اللہ ہمیں معاف کروائے. تو ایسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ والوں کو زیارت بڑی ہوتی ہے, اللہ والے کو بڑی زیارت ہوتی ہے. ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت مرتبہ ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے تک کان میں درد ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پتھر جو ہے, پنکھا جو ہے نا, وہ پنکھا ہلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر سے, ایسا پنکھا ہلا رہے ہیں تاکہ کوئی مکھی آپ کو پریشان نہ کرے. صبح اٹھے, اس کی تعبیر پوچھی تو تعبیر والے نے کہا کہ دیکھو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس حدیث میں سے بنی بنائی لوگوں کی گھڑی ہوئی حدیث کو دور کرو گے. ایسے اور ایسی کتاب لکھی بخاری شریف. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینہ منورہ میں گئے اور کہا مجھے یہی رہنا ہے. ابھی کہاں رہنا ہے؟ مدینہ منورہ میں رہنا ہے. I don't want to go back to India. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں, فرماتے جاؤ ہندوستان. کیا کہا؟ جاؤ ہندوستان, تم سے دین کا کام لیا جائے گا. کیا کہا؟ تم سے دین کا کام لیا جائے گا. ایسا نہیں کہا تمہیں دین کا کام کرنا ہے, تم سے لیا جائے گا. دین کا کام لینے والا کون ہوگا؟
اللہ صبح جب آپ اٹھے نا تو اپنے بزرگوں کے پاس مدینہ منورہ میں گئے اور اپنا خواب بیان کیا، بہت پریشان ہے، فرمایا جلدی جاؤ جلدی جاؤ، تیاری کرو، واپس انڈیا جاؤ۔ اور کب میں انڈیا جا کے کیا کروں گا، اس لیے کہ میری زبان تو ٹٹراتی تھی، یعنی بول نہیں سکتے تھے۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان میں روانگی نہیں تھی، وہ مقرر نہیں تھے، وہ لمبے بیانات نہیں کر سکتے تھے، تھوڑی لکنت تو نہیں تھی، لیکن بول نہیں سکتے تھے جلدی جلدی۔ تو پریشان ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ تو کہا تمہیں گھبرانے کی کیا بات ہے، تمہیں کام نہیں کرنا ہے، تم سے کام لیا جائے گا، تمہیں تو نہیں کرنا ہے، اللہ تم سے کروائے گا۔ اب کس طرح کرائے گا؟ جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی جوانی ہے اور کتاب لکھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اوجز المسالک، موطا امام مالک کی شرح لکھ رہے ہیں، بہت جلدوں میں عربی میں لکھی ہے، تو اس کی 1.5 جلد لکھ دی ولیومز وہاں مدینہ منورہ میں۔ کہا لگتا ہے ایسا یہی میں رہوں گا اور یہی ساری شرح لکھ دوں گا، کمنٹری حدیث کی لکھ دوں گا۔ لیکن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا اذهب الى الهند، ہندوستان جاؤ، اذا جاء وقتك نطلبك، جب تمہارا ٹائم آ جائے گا ہم تمہیں بلائیں گے۔ دیکھا کس چیز کا؟ موت کا۔ تمہارے موت کا ٹائم آ جائے گا ہم تمہیں بلائیں گے۔ تمہارا آنا کدھر ہوگا؟ مدینہ منورہ میں۔ تو جہاں کہیں جاتے تھے وہ ڈرتے تھے، لیکن ایک طرف امید بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نطلبک، ہم تمہیں بلائیں گے۔ اس کو کہتے تھے وہ سفر موعود، یعنی واپس میں پہنچ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ہندوستان میں بہت بیمار ہو گئے، بہت بیمار، اور اسی طریقے سے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ان لوگوں نے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا۔ تو ان کے مریدین نے اسپیشل ایک فلائٹ تیار کیا تھا کہ ان کے بدن کو، باڈی کو کہاں لے جایا جائے گا؟ مدینہ منورہ میں، اس خواب کی وجہ سے ہم تمہیں بلائیں گے۔ لیکن جب حضرت کو تھوڑا تھوڑا افاقہ ہوا 3 دن کے بعد تو مایوس تھے، پریشان تھے۔ تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں ادھر ادھر مرتا ورتا نہیں، میں ادھر مرتا ورتا نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے کہا اذا جاء وقتک نطلبک، جب تمہارا ٹائم آئے گا ہم مدینہ بلائیں گے، تو میں مدینہ جاؤں گا، وہاں میری موت ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ بیٹی ہے نا مولانا زکریا صاحب، اس میں لکھا ہے کہ حضرت نے 2 مرتبہ ملک الموت کو دیکھا، ایک سہارنپور میں اور ایک مدینہ منورہ۔ سہارنپور میں آ گئے مجھے لینے، فرمایا نہیں مدینہ منورہ میں آئیں گے ہم تمہارے پاس، وہاں آئیں گے، یہاں نہیں، یہاں تو تمہاری زیارت کر لیتے۔ ہائی ایسے لوگ بھی تھے جی جن کو دعائیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھو پڑھ رہے ہیں، کوئی ذہن میں پروگرام نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھا کہ پنکھا ہلا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ صحیح حدیث کو الگ کریں گے، سقیم اور موضوع کو نکالیں گے، ضعیف اور موضوع کو الگ کریں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کے استاذ کون؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کی زبان پر ان کا نام ہے امام اعظم، ایک تو امام اور ایک سب سے بڑا امام، ان کا لقب تھا، سب سے پہلے لقب امام اعظم کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تو کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، عالم نہیں تھے، کیا کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت، بزنس کرتے تھے۔ نہ حدیث کا ان کے ذہن میں کوئی تھا، نہ پڑھنے کی طرف کوئی دھیان تھا، نہ پڑھانے کی طرف، تو بزنس مین ہے امام صاحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جو ہے بدن کی الگ الگ ہو گئی ہے، پیر کی، ہاتھ کی وغیرہ وغیرہ الگ الگ ہے،
امام اعظم اندر داخل ہوئے اور ساری ہڈی کو جمع کر رہے ہیں ایسے، یہ خواب میں دیکھا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اپنی قبر میں، لیکن انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ساری ہڈیاں الگ الگ ہیں اور جمع کر رہے ہیں. صبح اٹھ کر خواب پوچھ رہے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو، جو اس زمانے کے سب سے پہلے انسانوں میں ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے بعد تابعین میں ابن سیرین تھے. ان کو پوچھا، کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے مستحبات ہیں اور جتنے واجبات ہیں، وہ سب کے سب جمع کرو گے ایک ساتھ اور کتاب لکھو گے کہ فرض کیا ہے. نماز ہم پڑھتے اس میں کتنا فرض ہے، اس میں کتنے واجب ہیں، اس میں کتنی سنت ہے، اس میں کتنی مستحب ہے، وہ سارا. وضو میں کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، روزے میں کیا ہے، زکوٰۃ میں کیا ہے، فرض زکوٰۃ حج میں کیا ہے، اسی طرح ساری غسل میں کیا ہے، تیمم میں کیا ہے، کپڑوں میں کیا ہے، کھانے میں کیا ہے، بیٹھنے میں کیا ہے، چلنے میں کیا ہے، اٹھنے میں کیا ہے، سونے میں کیا ہے، سب ٹوائلٹ میں جانے آنے سنت کیا ہے، سارا فرائض واجب سنت مستحبات سب کے سب تم جمع کرو گے لوگوں کے سامنے. یہ ہے الگ الگ ہڈی ہے، اس کو ایک ساتھ جمع کرنا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض واجبات جو آپ نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، وہ سب ایک جگہ نہیں ہے. آپ اس سب کو ایک جگہ لا کر ایک کتاب لکھیں گے، لوگوں کو بنائیں گے. یہ سب سے پہلی کتاب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھی. امام بخاری کے استاد ہیں. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام تو یہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے گئے تو کیا کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سلام پیش کیا قبر مبارک پر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اندر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام. امام اعظم ہے امام ابو حنیفہ. اب ساری دنیا مل کر ان کے ساتھ حسد کرے، ساری دنیا ان کو گالیاں دے، لیکن حضرت کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. حسد کرنے والے ہر زمانے میں رہے، نبیوں کے زمانے میں رہے، صحابہ کے زمانے میں رہے، تابعین تبع تابعین، اور آج تک لوگ حسد کرنے والے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ان کی حسد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ وہاں سے منتخب کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے محدث، شاید سنا ہو، حسین الجعفی. حسین الجعفی یہ سب سے بڑے مفسر ہے، بہت بڑے مفسر قرآن کی تفسیر. اور ان کا لقب کیا تھا؟ امام القراء، قاریوں کے امام، قرات، تجوید، ادب، اور امام اللغات تھے، لغت کے. یہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اللہ کے ولی تھے. ان کا اتنا بڑا مقام، علمی مقام، لیکن اتنا بڑا مولوی ہے، 60 ایئرز تک مسجد میں ہر 5 نماز کے لیے اذان دی ہے. کتنے سال بھائی؟ امام القراء ہے، بہت بڑا مولوی ہے، سارے لوگ ان سے پڑھتے ہیں، لیکن 60 ایئرز تک انہوں نے ہر اذان، 5 اذان روزانہ، 60 ایئرز تک انہوں نے مسجد میں اذان دی ہے. اپنی مسجد جاؤ پڑھاتے تھے. کتنے بھائی؟ 60 ایئرز تک. 10 سال اگر کوئی اذان دے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور مؤذن کا درجہ قیامت کے دن وہ ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی مخلوق ہوگی، اس میں لمبی گردن والا اونچا آدمی مؤذن ہوگا. دور سے نظر آئے گا یہ مؤذن ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی اذان آواز کو بلند کیا. اللہ نے ان کو قیامت کے دن بلند کرنا ہے. اب اندازہ کرو 60 ایئرز تک انہوں نے اذان دی ہے، تو نماز 60 ایئرز تک انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. 60 ایئرز تک
آئے ہائے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ہم اگر ان کو دیکھیں تو ہماری ٹوپی بھی گر جائے، اتنے بڑے درجے والے ہیں کہ ہم تو اس کے پیروں کی راکھ کے برابر بھی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، جنت کے دروازے پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ہجوم ہے جانے کے لیے۔ کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، ہجوم ہے، ہجوم، بہت زیادہ مجمع ہے۔ اعلان ہوا علماء تشریف لائیں، پہلے کون جائیں گے اندر میں؟ علماء تشریف لائیں۔ تو یہ اعلان سنتے ہی علماء جنت میں داخل ہونے لگے، سارے علماء جنت میں داخل ہونے لگے۔ میں بھی اٹھا کہ میں بھی تو عالم ہوں، امام القراء ہے، تو وہ دروازے کے پاس پہنچے تو مجھے سٹاپ، دروازہ بند کر دیا گیا، مجھے اندر جانے نہیں دیا۔ یہ خود کہہ رہے، اپنا خواب بیان کریں، اتنا بڑا اپنے زمانے کا امام ہے، فرماتے مجھے روک دیا گیا، مجھے کہا تم ان میں شامل نہیں۔ کیا کہا؟ تم ان میں شامل نہیں۔ وہاں سے اعلان کیا علماء داخل ہو۔ میں بھی تو عالم کا معنی امام، قرات کا بڑا امام، قرآن کا، تجوید کا بہت بڑا امام، حافظ ہوئے، اس کے بعد قاری بنے، قاری قرآن کیا، اور اتنے بڑے قاری امام القراء کے ہزاروں نے ان سے قرات پڑھی۔ اب بڑے مفسر بھی ہے، تفسیر بھی انہوں نے پڑھی، امام القراء بھی ہے، ادب لغت کی کتابیں بھی ہے۔ میں نے پوچھا اللہ مجھے کیوں نہیں؟ تو میں ایک دم، مجھے کہا گیا کہ سارا کام آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے بہت ہی قراتیں پڑھائی فلاں فلاں، لیکن تم حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے۔ میں اٹھا صبح اور حدیث پڑھنے کے لیے داخل ہو گیا، اور پھر بہت بڑے محدث بھی بنے۔ کیا بنے؟ محدث بھی بنے۔ ایک دوسرے بزرگ ہے داؤد ابن دینار رحمت اللہ علیہ، داؤد ابن دینار بہت بڑے، ان کے حالات میں لکھا ہے بڑے بڑے امام بخاری کے استاد نے ان سے حدیث پڑھی ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ طاعون پھیلا، پلیگ جس کو کہتے ہیں، جیسے یہاں پر وہ کیسے پھیل گئی دنیا میں بیماری، ایسے ہی پلیگ پھیل گیا کووڈ کی طرح، اور میں بھی اس طاعون میں پکڑا گیا۔ پلیگ چل رہا تھا تو اس میں ایک دفعہ بے ہوشی مجھ پر طاری ہو گئی، اور بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں، دیکھو خود پر بیماری آ گئی ہے پلیگ کی، لیکن بے ہوش ہو گئے۔ اس بے ہوشی میں دیکھتا ہوں ایک آدمی میری سر کی طرف بیٹھا ہے اور ایک آدمی میری پیر کی طرف بیٹھا ہے۔ کون؟ داؤد ابن دینار فرماتے ہیں پلیگ میں پھنس گیا، بیمار ہو گیا، جیسے کووڈ میں لوگ پھنس جاتے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بے ہوش ہوں، میں انکانشیس ہوں، سر کی طرف کوئی بیٹھا ہے، پیر کی طرف۔ تو جو پیر کی طرف بیٹھے تھے انہوں نے میرے پیر کو ٹٹولنا شروع کیا، ایسے پیر کو دیکھنا شروع کیا، پکا ہے کہ کچا، ٹٹولنا شروع کیا، اور جو سر کی طرف تھا انہوں نے میرا منہ کھولا، یہ بے ہوشی میں دیکھ رہے، میرا منہ کھولا، میری زبان کھینچی باہر، اور یہاں نیچے اور زبان کے اوپر انگلی پھیر رہے، وہ ایسا انگلی کر پھیر رہے ہیں۔ He's touching my tongue with his finger. The person who's sitting my head side. وہ میری زبان میں، اور وہ پیر کی طرف کر رہا ہے۔ جو پیر کی طرف تھا، جو بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا مشائل المسجد۔ یہ پیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف جاتا تھا۔ مشائل المسجد، ان کے پیر سے چلنے سے معلوم ہوتا ہے، وہ ٹٹولنے سے، چیک کرنے سے، یہ مسجد کی طرف ایک ایک قدم جماتے ہیں نا، مسجد کی طرف یا بیان کی طرف یا اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے۔ جی
تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مسجد چلتا تھا، جو سر کی طرف ہے وہ کہتا ہے، لگتا ہے اس کی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا بھی پتہ چلتا ہے، انگلی ٹچ کر رہے ہو زبان سے بھی، لیکن یہ قرآن بہت کم پڑھتا تھا. دیکھو انگلی ٹچ کر کے کیا کہتا ہے، تسبیحات تو بہت پڑھتا تھا، وَالشَّيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن بہت تھوڑا. یہ اتنا بڑا محدث ہے زمانے کا داؤد ابن دینار، اور مرتے وقت بے ہوشی میں ان کی یہ حالت ہے. جی جب بیدار ہو گئے ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اب مجھے پتا چلا قرآن پاک کی خدمت میں، تجوید میں، قرات میں اور تفسیر کی خدمت میں، تفسیر کو بیان کرنے میں، حدیث کا درس دینے میں، کام کے متعلق یہ اللہ کے کتنا بڑا درجہ ہے کہ فرشتے چیک کرتے ہی پتہ کر لیتے یہ کیسا ہے، مرتے وقت ہی پتہ چل جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں ہے نا ہر عضو بولے گا. بات وہاں پر آ گئی میں یومئذ تحدث اخبارہا، ہر چیز بولے گی، زمین بھی، آسمان بھی، درخت بھی، پتھر بھی، ہر چیز، کنکر پتھر، یہاں تک کہ میری آنکھ بھی بولے گی، میرا کان بھی بولے گا، میرا دماغ بھی، بدن کا ہر بال بولے گا، یہ رام جس کو ٹائی ہم کہتے ہیں وہ بھی بولے گا. قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ یاسین میں اس کو بیان کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبان کو سیل کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر بھی بولیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جتنے ڈنڈے دنیا میں کیے ان تمام کو بیان کریں گے. اور ڈنڈے سمجھتے ہیں جتنے کام دنیا میں کیے الٹے سیدھے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں. اسی لیے ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن جیسی بڑی نعمت اللہ پاک نے مجھے آپ کو دی ہے، اور ہماری مسجد میں درس حدیث ہو رہا ہے، ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے سب پتا ہے. میری مائیں اور بہنیں، لوگ گھر پر سنتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن مجلس کا جو ثواب ہے اور اللہ کے نبی کی پیاری حدیث کی نیت سے جو آتے ہیں اور درس میں شریک ہوتے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے، کیونکہ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا. جب شوق نہیں تو اللہ کچھ دیتا نہیں ہے، یاد رکھو. گھر پر بیٹھے آرام سے سو رہے اور کام بھی ہو گیا، سب کچھ سن بھی لیا، کچھ نہیں ہوگا، صرف سن لیا جائے گا. لیکن طلب حدیث میں جو نکلتا ہے، من وجد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو چلتا ہے وہ پاتا ہے. تو کوشش کر کے درس حدیث میں، درس تفسیر میں آپ لوگ آئیں، اور عورتوں کو بھی دعوت دی جائیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بہت ہی اللہ نے طاقت رکھی ہے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارے ایمان کو ایسا تازہ بنائے گا کہ ہم صحیح راستے پر چلنے والوں میں سے بن جائیں گے، اور ایمان پر پھر موت بھی ہوگی. جیسے آج کے درس میں آپ کو امام نووی نے اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ پر دیکھو کیسے نیک لوگوں کو اللہ کے نبی خواب کے اندر بشارت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن کتنی بشارتیں ملے گی، کتنے واقعات میں نے آپ کو سنائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، درس حدیث کو قبول فرما، درس حدیث کو قبول فرما. اے اللہ دور دور سے ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی درس حدیث ریاض الصالحین میں آتے ہیں، اللہ ان سب کا آنا اور ان کے قدم قدم کو قبول فرما. الہ العالمین یا اللہ ایک ایک قدم کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا.
اے اللہ رحمت کا ذریعہ بنا. سب تیرے نبی کی حدیث کو سننے کی نیت سے آئی ہے، اللہ سب کا آنا قبول فرما، مقبول فرما، رحمت اور راحت اور عفو و عافیت کا ذریعہ بنا، تیرے بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنا، تیری بارگاہ میں محبوبیت کا ذریعہ بنا، تیرے نبی کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو بات کہی جائیں سنی جائیں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، امت کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما. اے اللہ بھائی بہنوں رشتہ داروں کی مغفرت فرما، قریب اور دور کے، بیوی کی طرف کے اور ہماری طرف سے، اے اللہ ماں باپ کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے جتنے رشتہ دار جدھر ہے جہاں کہیں سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما. اس مجمع میں جتنی ہماری مائیں اور بہنیں محترمہ آئی ہوئی ہے اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین گھروں پر اور ریسیور کے ذریعے مکسر کے ذریعے نیشنل اور انٹرنیشنل دور دور تک سننے والے جہاں کہیں ہیں یا ای مسجد کے ذریعے سے سننے والے ہیں جہاں کہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کا سننا قبول فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مجبور ہے آ نہیں سکتے اس مجمع میں پھر بھی گھر میں بیٹھ کر یا دور دور بیٹھ کر نیشنل اور انٹرنیشنل پر سن رہے ہیں اپنے گھروں میں، اے اللہ سب کا سننا قبول فرما. اور تیرے آقا نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری حدیث کو سنے اور پھر سنائے اللہ تو اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما. اے اللہ ہم تیرے نبی کی باتوں کو سننے اور کہنے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ ایمان کی روشنی سے، ایمان کے نور سے، حدیث کی روشنی سے ہمارے چہرے کو اے اللہ ایمانی اور تر و تازگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اے اللہ ایمانی اور تر و تازگی عطا فرما اور نورانی بنا دے. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہمیں نورانی بنا دے. الہ العالمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے برے فعل سے ہماری حفاظت فرما، صغائر کبائر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور آنے والے مہلک کن پریشانی اور بیماریوں سے اور آنے والے فتنوں سے، ٹرائل سے ہماری آل اولاد کی اور نسلوں کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر موت دینا. اے اللہ جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ یا رحمان یا اکرم الاکرمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے الہ العالمین مخلصین مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر اے اللہ ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.